جتنے بھی اشخاص جتنے بھی افراد یہاں تشریف فرما ہے، پروردگار سبھی کی عزتوں میں اضافہ فرمائے اور سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔ اکثر جو افراد یہاں تشریف فرما ہے ماشاءاللہ اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں، لیکن وہ نوجوان اور وہ اشخاص جو ماشاءاللہ ہر ایک اعتبار سے صاحب منصب بھی ہیں اور اپنے اگر فیلڈ میں ہوتے ہیں، چاہے وہ ترقی کے اعتبار سے ہو، فلاح و بہبود کے اعتبار سے ہو، وہاں اپنی پوری ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، پورا کرتے ہیں اور فرش مسرت پر ہوتے ہیں۔ یہاں بھی میں دیکھ رہا تھا انہی میں سے ہمارے بڑے بھائی یہاں سرکار حسین صاحب جو یو پی پولیس میں ایک بہت ہی سمانت اور عزت کے عہدے پر فائز ہیں۔ پروردگار ان سبھی حضرات کو حفظ و امان میں رکھے اور مشعل راہ ہیں یہ ہمارے لیے، انہیں مزید ترقی عطا فرمائے۔ یہی تو خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو ہماری اصل زندگی جو ہے وہ ہے ذکر اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ رہنے میں، اور یہ ترقیاں یوں ہی ہوتی رہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ افراد جو تھوڑا سا منصب پا لیتے ہیں تو اپنوں میں ہی اکڑ کے بیٹھنے لگتے ہیں۔ کائنات قربان ہو جائے ان پر جو دنیا میں جاہ و جلال کو اس ذکر کے سامنے ٹھوکر مار دیتے ہیں، وہی مثل ابو ذر ہوتے ہیں، وہی میز مثل میسم ہوا کرتے ہیں۔ آپ اس ذکر کے صدقے میں پھلتے پھولتے رہیں۔ کیا یہ جذبہ رہا ہے آپ کا اور کیا حوصلہ رہا ہے؟ بہرحال میزبان شورا میں آتے ہیں وہ، لیکن ہمارے بڑے بھائی عمار صاحب قبلہ کا حکم ہے تو انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر، اس لیے کہ آپ کی سماعتیں واقعاً بہت حوصلہ عطا کر رہی ہیں، بہت جذبہ عطا کر رہی ہیں۔ اب میں آخر میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین آقائے محترم محمد کامران صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم سامعین کرام، بہرحال عمار صاحب کا حکم ہوا اور کافی عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہو رہی، جب ان کا یہ بچہ میرے خیال میں کچھ مہینوں کا تھا گہوارے میں، اس وقت کی میری ان کی ملاقات ہے سیریا کی، تو حکم ہوا ہے اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور بہرحال سیریا سے لکھنؤ آنے کے بعد یہ سلسلہ شعر و ادب بھی بالکل ایک گوشہ نشینی کا عالم، یوں تو لوگ مجھے جامع مسجد کی حیثیت سے جانتے ہیں تحسین گنج، مگر شعر و ادب میں ایک کنارے بیٹھا رہا تو جو کچھ اشعار وہاں ابتدا میں پڑھے تھے یا اپنی ابتدائی شاعری میں، کیونکہ شہزادی زینب کے توسل سے وہاں جانے کے بعد جو کچھ بہرحال عمار صاحب نے مجھے یاد کیا تو انہی شہزادی کے حوالے سے چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ بہت آرام کے ساتھ۔ تو ہے اسلام کی کشتی کا سہارا زینب، تو ہے اسلام کی کشتی کا سہارا زینب، ظلم ٹکرا کے تیرے صبر سے ہارا زینب، تو ہے اسلام کی کشتی کا سہارا زینب، ارے ظلم ٹکرا کے تیرے صبر سے ہارا زینب، تو در زہرا پہ یہ ابھی مجھ سے پہلے شعراء اکرام کو آپ زہرا ستارے کے بارے میں، در زہرا پہ یہ زہرا نے دیا ہم کو ثبوت، در زہرا پہ یہ زہرا نے دیا ہم کو ثبوت، چومتا ہے تیری دہلیز کو تارا زینب، در زہرا پہ یہ زہرا نے دیا ہم کو ثبوت، چومتا ہے تیری دہلیز کو تارا زینب، ہے شہادت کا سمندر جو حسین ابن علی، ہے شہادت کا سمندر جو حسین ابن علی، اس شہادت کے سمندر کا کنارہ زینب، اپنے شانوں سے ردا دے کے کیا ہے شانہ، اپنے شانوں سے ردا دے کے کیا ہے شانہ، تو نے یوں دین کی زلفوں کو سنوارا زینب، تو بہہ گئے پانی کی رفتار سے بھی تیز عدو، بہہ گئے پانی کی رفتار سے بھی تیز عدو، ارے تیرا خطبہ ہے کہ دریا کا ہے دھارا زینب، بہہ گئے بہہ گئے آپ کی رفتار سے بھی تیز عدو، تیرا خطبہ ہے کہ دریا کہے دھارا زینب،
تو حضور کیونکہ بہت بچپن میں اشعار کہے تھے، جب شاعری کی بالکل ابتدا تھی اس زمانے میں، مجھے یاد آتا ہے 97 یا 98 کے آس پاس محمد آباد گونا میں علی امام صاحب جشن زینب کرتے ہیں، وہاں جناب ساحل سرسوی صاحب تشریف فرما تھے۔ تو دبیر سیتاپوری کی ایک زمین ہے، کون جو بچ گئے انہیں ذکر حسین مار گیا اس طریقے سے، تو وہ کہتے تھے ساحل صاحب اس ڈینگو بخار کی حالت میں، ابھی جیسے کورونا چل رہا ہے، کون کہتا ہے کہ خالی علی کا وار گیا، جو بچ گئے انہیں ذکر حسین، جو بچ گئے انہیں ڈینگو بخار مار گیا۔ تو حضرات کیونکہ آج کی وہ تاریخ ہے جو مینا میں کھڑے ہوئے ان کی سیرت کو بیان کرتی ہے، تو وہ ان تینوں کے بارے میں آگے گھما کر کے لاتے کہتے تھے کون کہتا ہے، یہ ساحل صاحب کے ہیں، اب اس کے بعد میں اپنا یہیں پہ سنانے والا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ خالی علی کا وار گیا، جو بچ گئے انہیں ذکر حسین مار گیا یا ڈینگو بخار مار گیا۔ تو علی کے لال کا تاریخ ساز ایک تھپڑ نشہ تھا جتنا خلافت کا سب اتار گیا۔ یعنی کربلا کے بعد، کربلا سے پہلے ملیں گے، کربلا کو علی کے لال کا تاریخ ساز ایک تھپڑ نشہ تھا جتنا خلافت کا سب اتار گیا۔ تو وہاں سے آگے بڑھ کے کہا کہ بہہ گئے پانی کی رفتار سے بھی تیز عدو، تیرا خطبہ ہے کہ دریا کا ہے دھارا زینب، تو شہ کی تلوار سے باقی جو بچے تو نے انہیں ارے لہجہ حیدر کرار سے مارا، شہ کی تلوار سے باقی جو بچے تو نے انہیں لہجہ حیدر کرار سے مارا زینب۔ تو دم زدن میں ابھی ڈوبا ہوا سورج پلٹے، دم زدن میں ابھی ڈوبا ہوا سورج پلٹے، تو اگر مثل علی کر دے اشارہ زینب، دم زدن میں ابھی ڈوبا ہوا سورج پلٹے، تو اگر مثل علی کر دے اشارہ زینب، تو وحشت قبر کا آتا ہی نہیں دل میں خیال، وحشت قبر کا آتا ہی نہیں دل میں خیال، ہے مجھے آپ کے بابا کا سہارا زینب، وحشت قبر کا آتا ہی نہیں دل میں خیال، ہے مجھے آپ کے بابا کا سہارا زینب۔ اور جب یہاں تک تو ہندوستان میں کہا تھا، اس کے بعد 2 شعر سیریا میں، شہزادی کے حرم میں بیٹھا ہوا تھا، حالات کچھ ایسے تھے، تو کہا آپ کے روضہ اقدس کے سبب سیریا بھی، بس تیرے روضہ اقدس کے سبب سیریا بھی، جیسے لگتا ہے وطن ہے یہ ہمارا زینب، اور خون مظلوم کی تاریخ یہی کہتی ہے، کامراں ہوتا ہے اس خون کا گارا زینب۔ اور حضور بس یہ چند اشعار اور زحمت تمام کروں گا، کیوں سیریا میں ایک مصرع ہوا تھا، موجود تھے حسینیہ ہندیہ پر، کچھ جس کی ردیف تھی پیدا ہوا، اور قافیہ گھر علی کے گھر کر کے تھا، کچھ پیدا ہوا، وہ نہیں یاد ہے مصرع، بہرحال چند شعر اس کے یاد ہیں، کیونکہ شہزادی کا ذکر کیا ہے اور وہ امام حسین کے ایام ختم ہوئے ہیں، بس مختصر تھا اس کے بعد۔ تو اسی مصرعے کے اوپر پیدا ہوا فاطمہ کا چاند، ماں اپنے بچے کو خوبصورت ہمیشہ چاند کی مثال لیتی، میرا بچہ چاند کی مانند ہے، باپ بہادر دیکھنا چاہتا ہے۔ فاطمہ کا چاند حیدر کا جگر پیدا ہوا، مولا امام حسین السلام کے لیے، فاطمہ کا چاند حیدر کا جگر پیدا ہوا، جس پر نازاں ہیں پیمبر وہ پسر پیدا ہوا، پیغمبر خدا نے اپنا بیٹا کہا ہے، فاطمہ کا چاند حیدر کا جگر پیدا ہوا، جس پر نازاں ہیں پیمبر وہ پسر پیدا ہوا، شجرہ نسل نبی کا ایک ثمر پیدا ہوا، شجرہ نسل نبی کا ایک ثمر پیدا ہوا، یا کہوں کہ حریت کا راہبر پیدا ہوا، شجرہ نسل نبی کا ایک ثمر پیدا ہوا، یا کہوں کہ حریت کا راہبر پیدا ہوا، پتے پتے ڈالی ڈالی جس کی عظمت پا نثار، پتے پتے ڈالی ڈالی جس کی عظمت پا نثار، آج بیت مصطفیٰ میں وہ شجر پیدا ہوا، پتے پتے ڈالی ڈالی جس کی عظمت پا نثار، آج بیت مصطفیٰ میں وہ شجر پیدا ہوا، اور آ گئے روح المی جھولا جھلانے کے لیے، آ گئے روح المی جھولا جھلانے کے لیے،
فطر سے بے پر کو پل بھر میں ہی پر پیدا ہوا، آ گئے روح المی جھولا جھلانے کے لیے، فطر سے بے پر کو پل بھر میں ہی پر پیدا ہوا۔ تو حضور علامہ اقبال کا وہ شعر کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو اب شہزادی جناب سیدہ کے لیے یہ کہنا کہ نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے کچھ جچا نہیں، تو کیونکہ کربلا امام حسین کے حوالے سے، تو آ گئے روح المی جھولا جھلانے کے لیے، فطر سے بے پر کو پل بھر میں ہی پر پیدا ہوا۔ تو نرگس فخر رسولاں کر رہی تھی جب دعا، نرگس فخر رسولاں کر رہی تھی جب دعا، ارے تب کہیں جا کر چمن میں دیدور پیدا ہوا۔ نرگس فخر رسولاں کر رہی تھی جب دعا، تب کہیں جا کر چمن میں دیدور پیدا ہوا۔ اور کیونکہ 3 شعبان کے بعد 4 شعبان آتی ہے، تو کیونکہ غازی عباس کا بھی وہی ایام ہوتے ہیں، تو نرگس فخر رسولاں کر رہی تھی جب دعا، تب کہیں جا کر چمن میں دیدور پیدا ہوا۔ تو وہ صنم خانے جلے، جیسے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ صنم خانے جلے، حضرت عباس کو وفاؤں کا خدا کہتے ہیں، وہ صنم خانے جلے، وہ آ گئی حق کی نماز، وہ صنم خانے جلے، وہ آ گئی حق کی نماز، ارے وہ علی کے گھر وفا کا ایشور پیدا ہوا۔ وہ صنم خانے جلے، وہ آ گئی حق کی نماز، وہ علی کے گھر وفا کا ایشور پیدا ہوا۔ تو مفتی و رومال زہرا کی وہ زینت بن گیا، اشک کی صورت صدف میں جو گوہر پیدا ہوا۔